نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل صد احترام حضرات سامعین، جس کو کسی کے ساتھ محبت ہو وہ اس محبت کا اظہار کسی نہ کسی انداز سے ضرور کرتے ہیں، اور سب سے اہم ترین اظہار یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر ان سے بھی محبت کرنی پڑے گی جو میرے محبوب ہیں۔ اگر تمہیں ان سے محبت ہوگی تو در حقیقت مجھ سے محبت ہوگی۔ اگر تمہیں ان کے ساتھ بغض ہوا جو میرے پسندیدہ ہیں تو وہ میرے ساتھ بغض ہوگا۔ اگر ان کے ساتھ دشمنی ہوگی تو وہ دشمنی در حقیقت میرے ساتھ ہوگی۔ اگر ان سے نفرت کرو گے تو پھر وہ نفرت مجھ سے ہوگی۔ اسی انداز سے اگر ہم دیکھیں اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے وفادار ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اصحاب سے اسی انداز سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اعلان کر دیا کہ لوگو، اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے اصحاب کے بارے میں، میرے ساتھیوں کے بارے میں، میرے دوستوں کے بارے میں، کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ اس انداز سے پیش نہ آنا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ رکھنا، میرے ان اصحاب کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ نفرت کا اظہار نہ کرنا، بلکہ ان سے محبت کرنا، اور ان سے جو محبت کرو گے وہ در حقیقت مجھ سے محبت ہوگی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے ان ساتھیوں سے محبت کرنا۔ اسی طرح اگر ان سے بغض کرو گے تو وہ بغض فقط ان تک نہیں بلکہ وہ میرے ساتھ بغض ہوگا۔ اگر ان سے نفرت ہوگی تو وہ میرے ساتھ نفرت ہے، اگر ان سے پیار ہوگا تو وہ میرے ساتھ پیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرو گے تو میرے ساتھیوں سے ضرور محبت کرنا۔ اسی طرح ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا بلکہ ان کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان حضرات کو کسی قسم کی طعن اور تشنیع سے محفوظ کرنا، انہیں ان تمام قسم کی حیل و حجت سے بچا کے رکھنا، بلکہ ان کے ساتھ محبت میرے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح آپ نے بہت ساری جگہوں پر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابی جس زمین پر فوت ہوں گے وہ اس زمین کے رہنے والے، اس علاقے کے رہنے والے، ان شہر کے رہنے والے لوگوں کے سردار بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ میرے وہ صحابہ ان علاقوں والوں کے لیے نور ہدایت ہوں گے۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت سجی ہوگی، جب وہاں پر فوج در فوج، جوک در جوک بہت سارے قوم قبیلے علاقے اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، جب اس زمین سے، ان کی قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو جتنے مسلمان اس جگہ سے کھڑے ہوں گے، جتنے لوگ ایمان والے وہاں سے اٹھیں گے، ان کے سردار، ان کے قائد، ان کے لیڈر میرے یہ صحابہ ہوں گے، کیونکہ یہ ان علاقوں کے لیے نور ہدایت ہیں۔ یہ میرے صحابہ ان کے لیے وہاں کے چشمے ہیں، ہدایت کے چشمے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ منبع دین ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ اسلام کی شناخت ہے۔ یہ اسلام کے پیروکار جہاں جہاں پہنچے انہوں نے اللہ کے نبی کا پیغام ان کو دیا، اللہ کا قرآن ان کو دیا، اسلام ان کو دیا۔ اب کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی جو کسی صحابی کے بغیر ملی ہو، کوئی ہمیں قرآن مجید کی صورت نہیں ملتی جو کسی اصحاب پیغمبر سے ملی ہو۔ انہی اصحاب میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ بھی ہیں، جن کا کام اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر اس انداز سے گیا کہ جس نے دنیا کے کونے کونے تک
اللہ کے محبوب پیغمبر کے کلمے کو اس انداز سے بلند کیا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں تک ان کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچا، کروڑوں لوگوں تک انہوں نے دین اسلام کی دعوت کو عام کیا، کروڑوں لوگ اسلام کے پرچم کے نیچے آئے، زمانہ ان کا، نظام ان کا، عروج ان کا، کام ان کا، کتابت ان کی، قرآن ان کا لکھا ہوا، جہاں جہاں گیا اللہ نے اسے چشمہ ہدایت بنایا، اللہ نے اسے نور ہدایت بنایا۔